آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بیاہ کرنا بڑا آسان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں پر زنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے جب انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور اس کو کہیں سے حلال کھانا نہ ملے تو اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر وہ چوری کر کے ادھر ادھر سے کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ اپنی پیٹ کی بھوک کو ختم کرتا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک نفسانی خواہش رکھی ہے تاکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پروان چڑھے، دنیا کے اندر پھیلے. تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نفسانی خواہش ابھرتی ہے، وہ بھی ایک طریقے کی بھوک ہے اور اس کے اندر کوئی جو ہے برائی نہیں ہے. اس خواہش کا غلط استعمال کرنا یہ برائی ہے. تو جب انسان کی وہ خواہش ابھرتی ہے اور بھڑکتی ہے تو اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو اپنی وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے، زنا کے طریقے اختیار کرتا ہے. بہت سارے پاک دامن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس زنا سے بچ جاتے ہیں لیکن اتنا صبر ان کے اندر نہیں ہوتا تو پھر وہ اس سے کم درجے کا گناہ کرتے ہیں. مجھ کو جو ہے یہاں پر کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پھر وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح ہمارے معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے. چاہے زنا ہو یا ہاتھ کا استعمال ہو، یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. زنا تو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس سے کم درجے کا گناہ ہے ہاتھ کا استعمال کرنا. تنہائی کے اندر آدمی اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے اس لیے کہ اس میں بدنامگی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، آدمی کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آدمی اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا. گھروں کے اندر پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. آدمی کی شادی ہو رہی ہے 25 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں جا کر کے، اور اتنی مدت تک اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا تو پھر وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا. لڑ جھگڑ کر کے بیوی بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا وبال ہوتا ہے اس شادی کو مشکل بنانے کی وجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، یعنی جو اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے. لیکن سوچے تو ذرا کہ وہ آدمی یہاں تک پہنچا کیسے؟ وہ اس لیے پہنچا کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. 10 لاکھ کا جہیز کہاں سے لے کر کے آئے گا لڑکی والا؟ 4-5 طریقے کے کھانے کہاں سے کھلائے گا؟ اسی طریقے سے لڑکے والا، لڑکا چاہ رہا ہے کہ میرا نکاح کہیں پر کر دیا جائے، لیکن ماں باپ ہے کہ ان کو اپنی ناک کی پڑی ہوئی ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی تو ہمارا جو ہے گھر تیار نہیں ہے. شریعت نے اس نکاح کو آسان بنایا ہے تو نکاح کو آسان کیجئے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے نکاح کے لیے، صرف 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مہر بھی لڑکے والے کے ذمے ہے اور جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق مہر جو ہے آدمی رکھے. دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولیمے کی اگر آدمی کے اندر طاقت ہے تو ولیمہ کر دے، چاہے 5 لوگوں کو بلا کر کے کر دے، دال روٹی کھلا دے. لیکن یہ ناک ہے نا، یہ ناک، اس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ہم اپنی بھی زندگی تباہ کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، لڑکا ہو یا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کے کپڑوں کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا. اس زمانے کے اندر عورتیں جب ان کی شادی ہوتی تھی تو میک اپ کے طور پر کوئی رنگ استعمال کیا کرتی تھی، پیلے کلر کا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر پیلا رنگ لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھائی یہ پیلا رنگ کیسا لگا ہوا ہے آپ کے کپڑوں پر، لگتا ہے کہ نکاح کر لیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ جی میں نے نکاح کر لیا.
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صحابہ کرام کے لیے کوئی نہیں تھا، اور ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باعزت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنا نکاح کس طریقے سے فرمایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، کیوں؟ نکاح کرنا ہے تو چھٹی ختم بات، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اتنے کارڈ چھپواؤ، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی راضی کرو، اس کے بھی پیر پکڑو، فلاں کے بھی پیر پکڑو، زندگی اجیرن بنا کے رکھ رکھی ہے ہم نے اس نکاح کے نام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ نے ان سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی نکاح کر لیا، ہمیں تو بلایا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دی، ہمیں بارات میں بھی نہیں لے گئے، بھائی ہمیں کیا بات، کوئی ناراضگی ہم سے؟ آج اگر کسی کو دعوت نہ دی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم سے کوئی ناراضگی ہے کیا، ہمیں نہیں بلایا، سب کو بلا لیا تم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بہت اچھی بات دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنا، کیا فرمایا؟ ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری کے ذریعے کرنا، چاہے ولیمے میں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دو یا اس کو پکا کر کے کھلا دو، ولیمہ کرنا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ولیمے کی کتنی تاکید ہے۔ منڈھا کرتے ہیں ہم لوگ، ولیمہ کرتے ہی نہیں۔ جو پیسہ ہم منڈھے کے اندر خرچ کر رہے ہیں وہی پیسہ ہم کائے میں خرچ کریں، ولیمے کے اندر خرچ کریں۔